اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں ہوں محمد جواد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ معزز ناظرین، جب بھی کوئی ریاست بنتی ہے، کوئی ملک وجود میں آتا ہے تو وہ ہمیشہ آگے کی طرف بڑھتا ہے۔ آپ چائنا کو دیکھ لیں، جب چائنا میں انقلاب آیا تھا تو اس کی کوئی حال نہیں تھا۔ دنیا کی غریب ترین اور غیر مہذب قوم تھی چائنا، لیکن دیکھیں آج ان کو 73 سال ہو چکے ہیں۔ 49 میں انقلاب آیا اور آج چائنا کہاں پہنچ گیا ہے؟ دنیا کی دوسری بڑی سپر پاور بن چکا ہے۔ اسی طرح آپ انڈیا کو دیکھ لیں تو انڈیا بھی آج کل 5ویں 6ٹھی بڑی طاقت بن گیا ہے۔ ہر ملک، ہر ریاست جو مہذب لوگ ہوتے ہیں، جن کی لیڈرشپ اچھی ہوتی ہے، وہ ہمیشہ اپنے ملک کو، اپنی ریاست کو آگے کی طرف لے جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ پاکستان بننے کے بعد پاکستان آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے کی طرف کیوں گیا؟ بلکہ ٹھیک 23-24 سال بعد پاکستان 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اس کی وجوہات کیا تھیں؟ جب میں نے تاریخ پاکستان کا مطالعہ کیا ہے تو میں اس نقطے پہ پہنچا ہوں کہ پاکستان کی تباہی کی وجہ جو چیز بنی ہے وہ ہے لیڈرشپ کا فقدان۔ کیونکہ آل انڈیا مسلم لیگ کے پاس لیڈرشپ نہیں تھی، اس وجہ سے پاکستان پیچھے کی طرف گیا۔ وہ کس طرح کہ جب آل انڈیا وجود میں آئی تو اس میں سارے جاگیردار اور سرمایہ دار لوگ اپنے مفادات کی خاطر اس میں شامل ہو گئے۔ کوئی مہذب لیڈرشپ، کوئی ترقی پسند لیڈرشپ تو اس میں تھی نہیں۔ جناح صاحب کا 13 ماہ بعد انتقال ہو گیا، تو اس وجہ سے پاکستان آئے دن زوال کی طرف چلا گیا، آئے دن۔ اس کی مین وجہ یہ تھی کیونکہ لیڈرشپ کا فقدان تھا، لوگ سمجھدار نہیں تھے۔ انہوں نے غیر جانبدار رہنے کی بجائے امریکی سامراج کو ترجیح دی، اور امریکی سامراج نہیں چاہتا کہ کوئی ملک اس سے آگے بڑھے۔ پاکستان ایک امریکی کالونی بن کے رہ گیا۔ اس ہر جنگ کے زمانے میں پاکستان نے امریکہ کا ساتھ دیا اور بہت بڑا نقصان کیا، دنیا میں اپنی رسوائی کی۔ لیڈرشپ کا فقدان اس حد تک تھا کہ 1973 تک یہ لیڈرشپ پاکستان کو متفقن علیہ آئین نہ دے سکی۔ قائد اعظم کی وفات ہو گئی، اس کے بعد لیاقت علی خان شہید ہو گئے۔ اس کے بعد پاکستان کا جو حال ہوا، ایک ایسا حال ہوا کہ آئے دن اسمبلیاں ٹوٹ رہی ہیں۔ پھر ان سرمایہ داروں نے، ان جاگیرداروں نے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے اور اپنے اقتدار کو گرفت دینے کے لیے، ہمیشہ حکومت میں رہنے کے لیے بیوروکریسی اور فوج کو ساتھ ملا لیا۔ اسی وجہ سے جب بھی مارشل لاء لگا تو یہ فصلی بٹیرے فوجی ڈکٹیٹروں کے ساتھ مل گئے۔ معزز پاکستانیوں، نوجوانوں، بزرگوں، میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا اب 75 سال تو ہو چکے ہیں، کیا یہ کافی نہیں ہو گیا؟ اب ہمیں اس نظام کو بدلنا نہیں چاہیے؟ اب ہمیں اس ریاست کو آگے لے کر نہیں جانا چاہیے؟ 1971 میں ہم سے الگ ہونے والا بنگلہ دیش ہم سے آگے ہو گیا۔ کیا یہ ہمارے لیے شرم کا مقام نہیں، ڈوب مرنے کا مقام نہیں؟ پاکستان کے نوجوانوں، آپ لیڈر بنو، لیڈر بن کر سامنے آؤ تاکہ ہم مل کر پاکستان کو دنیا کا ایک عظیم ملک بنائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔